صلی اللہ رسول الکریم۔ آج صورت عنکبوت ہے۔ عنکبوت کا معنی ہے مکڑی، اور تار عنکبوت کا معنی ہے مکڑی کے لعاب سے نکلنے والا دھاگا، جسے مکڑی کا جاڑا کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں توحید بیان کی گئی ہے، اور اہل توحید کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ ان کو ہجرت جو ہے وہ بھی کرنی پڑتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہجرت اور جہاد جو ہیں یہ فرض ہیں۔ ضرورت کرنے پر ہجرت کرنا اور بوقت ضرورت باطل کے خلاف جہاد کرنا، ہجرت و جہاد مسلمانوں پر یہ فرض ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی لیے آزمائش ہے۔ ابتدا میں انسان کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، چاہے والدین مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ ہاں، اگر وہ شرک پر آمادہ کریں تو ان کی بات نہ مانیں، لیکن ان کا ادب کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا یہ ضروری ہے۔ ان کی گستاخی اور بے ادبی نہیں کرنی ہے، لیکن ان کی بات جو شریعت کے خلاف ہو اس کو ماننا بھی نہیں۔ دونوں کا خیال رکھنا ہے، بے ادبی بھی نہ ہو اور ان کی بات کو ٹالا بھی جائے۔ اس کے آگے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ڈٹے رہنا ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو تنبیہ کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، وہ نہ مانے تو آپ ڈٹے رہے۔ اس لیے یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے ان کی پرانے پیغمبروں کی روش کو اپنانا ہے۔ آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ سردار اور حکمران جو ہیں، جن لوگوں نے ان کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے، معبود بنا رکھا ہے، یعنی کوئی عبادت کر رہے ہیں، تو ان کی مثال دی گئی ہے کہ ککڑی کی جو ہے مکڑی، اس کا گھر کتنا کمزور ہوتا ہے۔ یہ جو تمہارے معبود ہیں، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، بت گھڑے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان سے حاجت روائی کر رہے ہیں، تو یہ بت ہیں، اور یہ اس بکری کے جالے کی طرح یہ کمزور ہیں۔ ان کی کمزوری میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اسی کو حاجت روا سمجھا جائے، اور اسی سے یہ دعا کی جائے۔ تو اس کے آگے سورت جو ہے وہ روم ہے۔ تو سورت روم جو ہے، اس میں ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے، یعنی پیش گوئی کی گئی ہے کہ جو رومی ہیں عیسائی، اور ایک ہیں ایرانی جو بتوں کی پوجت کرتے ہیں۔ اس میں یہ خوشخبری دی گئی ہے، پیش گوئی کی گئی ہے کہ رومی جو ہیں، جو کمزور ہیں، جو اپنی جان بچانے کے لیے پھر رہے ہیں، تو رومی جو ہیں ایک دن ارنیوں پر وہ جو ہیں غالب آئیں گے، ان کو کامیابی نصیب ہوگی، اور مسلمان جو ہیں وہ بھی کامیاب ہوں گے۔ جو رومی ہیں نا وہ عیسائی تھے، اور جو ایرانی ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو اور جو ایرانی ان پر کامیابی عطا کی، اور یوم بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار پر کامیابی عطا کی۔ یعنی دونوں کامیابیاں جو ہیں وہ بدر کے موقع پر ادھر مسلمان کامیاب ہو گئے، ادھر رومی کامیاب ہو گئے۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی کی تھی، ایک بشارت دی تھی، وہ بشارت جو ہے اس میں پوری ہو گئی۔ اور اس میں توحید کے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ستارے، چاند، سورج پیدا کیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے درخت جو ہے بیج سے بیج پیدا کر کے درخت اگائے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہر قسم کے جاندار جو ہیں وہ پیدا کیے، حشرات پیدا کیے، سمندری جانور پیدا کیے۔ تو انسانوں کے لیے ان سے گوشت مہیا کیا،
دودھ مہیا کیا اور باردباری سواری کے کام آئے۔ تو اسی طرح زمین کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا اور اس کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، ہموار رکھنے کے لیے، اس کا توازن قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ جو ہیں یہ گاڑ دیے۔ تو اس کے آگے سورج ہے، وہ سورت لقمان ہے۔ تو لقمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے، لیکن خطہ عرب میں ایک مشہور حکیم اور ایک ضرب المثل تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو 5 نصیحتیں کیں، ان نصیحتوں کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت لقمان رکھا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور آخرت کا بیان ہے، یعنی مردوں سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، زندے سے اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرغی سے انڈا بنایا ہے، انڈے سے ایک مرغی بنائی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے زندے کو مردہ کرے یا مردے کو زندہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر زندہ پیدا کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ بھی کر سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ یوم معاشر میں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، ان کا ترازو ہوگا، میزان ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ تو اس کے آگے حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کی ہیں۔ پہلے نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، کیونکہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ چھپ کر گناہ نہیں کرنا ہے، یعنی آپ چھپ کر کریں، خفیہ کریں، ظاہری کریں، چھوٹا کریں، بڑا کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یوم معاشر میں آپ کے سامنے آپ کے اعمال جو ہے وہ پیش کرے گا۔ اس کے آگے یہ نصیحت کی گئی ہے کہ بری مجلس اختیار نہیں کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے، لوگوں سے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور اس کے آگے یہ نصیحت کی گئی ہے کہ سچ بولنا ہے اور برائیوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو منہ پھاڑ کر پھلا کر کسی سے بات نہیں کرنی ہے، اخلاق کو اپنانا ہے۔ اور اس کے آگے کہا گیا ہے کہ سچ بولنا ہے اور وعدہ کی خلافی نہیں کرنی ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے، اور کسی سے کلام جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ کرنی ہے، اخلاق کا خیال رکھنا ہے، میانہ روی اختیار کرنی ہر کام میں، اور اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، درمیانی آواز سے بات کرنی ہے، نہ دھیمی سے کرنی ہے کہ کسی کو سنائی جانے دے، نہ بہت اونچی سے کرنی ہے، بلکہ درمیانی آواز سے کسی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو یہ نصیحتیں تھیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں سے کی تھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کی توحید کے جو ہیں وہ براہین ہیں۔ تو حضرت لقمان جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے آگے 5 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر آدمی نے چکھنا ہے، ہر چیز نے چکھنا ہے، ہر روح چیز نے چکھنا ہے، لیکن موت کب آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی۔ تو جو مرض ہے اس کا علاج کرانا سنت ہے، کیونکہ بیماری کا موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو علاج اپنے سورسز کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے مال کے مطابق علاج کرانا جو ہے جائز ہے، بلکہ سنت ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق علاج نہ کرانا جو ہے یہ بخل ہے۔ اور بخیل آدمی کیا ہے؟ البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ۔ جو آدمی بخل کرتا ہے وہ اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور جنت سے بھی دور ہے۔ بخل کا معنی یہ ہے کہ اپنی جائز ضروریات جو پوری نہیں کرتا ہے، اس کے پاس مال ہے وہ جائز ضروریات پوری کر سکے اور وہ نہیں کرتا ہے تو یہ بخل ہے۔ تو اس لیے جو علاج ہے وہ اور بات ہے، اور بیماری کا موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیماری کا موت سے موت تو آنی ہے،
تو موت کے بارے میں کسی کو کوئی علم جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی قیامت کب آئے گی۔ اور اس کے آگے شکم مدر میں بچے کی کیا کیفیت ہے، نر ہے یا مادہ ہے، تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہاں، جب 3 مہینے کا ہو جاتا ہے، ہڈیاں ہو جاتی ہیں، گوشت پوشت ہو جاتا ہے، تو اس میں اندازہ لگانا جائز ہے، اندازے سے نہیں روکا گیا۔ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اندازہ درست بھی ہو سکتا ہے، اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس لیے قرائن کرانا، اندازہ لگانا یہ جائز ہے۔ آج کل جو الٹرا ساؤنڈ ہے، اس میں ماں کی جو ہے بچے دانی میں بچہ ایسے ہوتا ہے، اس میں تذکیر و تانیث کا پتہ جو ہے وہ نہیں لگتا ہے۔ تو الٹرا ساؤنڈ میں ایک اندازہ ہی ہوتا ہے، بعض رپورٹیں غلط آتی ہیں، بعض صحیح آتی ہیں۔ تو ایک اور سائنس کا کلیہ ہے XYZ، تو اس کے ذریعے سے رپورٹیں جو ہیں الٹرا ساؤنڈ سے زیادہ بہتر آتی ہیں، لیکن جو مکمل علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بچہ ہے یا بچی ہے، اس کا اندازہ تو کیا جا سکتا ہے، جب غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے آگے ہے کہ بارش جو ہے کب ہوگی، کہاں ہوگی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن جو بادل آنا، بجلی کا کڑکنا ہے، تو یہ علامتیں بارش کی، اس سے اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے۔ محکمہ جغرافی والے جو ہیں وہ پیشین گوئی تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کی پیشین گوئی غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ یہ پہلے بھی بتایا ہے کہ اندازہ لگانا، قرائن لگانا ہے، تو یہ جائز ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن اندازہ لگانا جو ہے یہ جائز ہے۔ اور اس کے آگے ہے کہ انسان کل کیا کرے گا، اس بارے میں بھی مکمل پتہ اللہ تعالیٰ کا۔ ہم تو کہتے ہیں کل اٹھیں گے، ذمہ دارہ کریں گے، اسکول میں جائیں گے، پڑھیں گے، لیکن انشاءاللہ کہہ لیں تو پھر تو بہت بہتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہی تھی، اور کہا تھا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کروں گا، میرے بیٹے ہوں گے، وہ گھوڑوں پر سوار ہوں گے، جنگیں لڑیں گے، مجاہد بنیں گے۔ تو انشاءاللہ نہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیوی سے ایک مردہ بیٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے۔ اگر انشاءاللہ کہہ لیا جائے تو بہتر ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم یہ کریں گے، اس کا بھی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، اس کا پتہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، اور جو قیامت ہے اس کا پتہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو یہ تھا خلاصہ۔ تو حضرت لقمان جو ہے نبی نہیں تھے، بلکہ ایک حکیم تھے، دانا آدمی تھے، ان کی ایک ضرب المثل تھی اور شہرت یافتہ تھے۔ وما لنا الا البلاغ۔